السلام علیکم معزز خواتین و حضرات. سرفراز خان آپ سے مخاطب ہے پولینڈ کے شہر وارسا میں پاکستان ایمبیسی سے. آج تقریباً 1 مہینہ ہونے کو آیا ہے میں یورپ کے وزٹ پر ہوں. یورپ کو میں نے دیکھا، خوش ہوا، اور جو کچھ دیکھا بڑی ایمانداری کے ساتھ میں نے اپنے پاکستانی ناظرین کی خدمت میں پیش کیا. اس وقت میرے لیے اعزاز کی اور خوشی کی بات ہے کہ میں پولینڈ میں پاکستان کی ایمبیسی میں موجود ہوں، سفارت خانے میں موجود ہوں. جو ہمارے سفیر ہیں میمن صاحب، وہ تو سرکاری ڈیوٹی پر پاکستان میں ہیں، لیکن قائم مقام سفیر پاکستان جناب محمد جعفر صاحب اس وقت ہمارے سامنے موجود ہیں. السلام علیکم. کیسے مزاج ہے آپ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ہے. جی اللہ کا شکر ہے. پہلے تو میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ کی بہت مصروف زندگی ہے، میں نے دیکھا ہے آپ اس میں سے آپ نے میرے لیے وقت نکالا. بہت شکریہ آپ کی. جزاک اللہ. ایکچولی ہم جہاں کہیں بھی جعفر صاحب موو کرتے ہیں، بحیثیت پاکستانی ہم، مطلب آپ تو ڈیزگنیٹڈ سفیر ہیں نا، میں چلتا پھرتا سفیر ہوں پاکستان کا. میں نے اپنی نارمز روایات کو لے کر چلنا ہے کہ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ دیکھیے پاکستانی ہے اور پاکستان یہ کر رہا ہے. میرے پاکستان کو میری ذات کی وجہ سے کوئی حرف نہ آئے، اور یہی کام آپ نے، اللہ نے آپ کو سرکاری طور پر بھی ادا کر دیا ہے. تو اس کے لیے آپ سفارت خانے میں بیٹھ کر پاکستان کمیونٹی کی کن کن شعبوں میں خدمت کر رہے ہیں، پہلے ذرا اس پر مختصر سی بات کیجیے، پھر تھوڑی سی بات کو آگے بڑھائیں گے. پہلے تو میں صرف یہ ایک اضافہ کرنا چاہوں گا کہ جو ہماری کمیونٹی ہے، میرا خیال ہے وہ ہم سے زیادہ بڑے سفارتکار ہیں. ہاں شکریہ. کیونکہ اس لیے کہ ہمارا جو اٹھنا بیٹھنا، ہمارا جو آپریشن کا ایریا، ایکٹیویٹی کا جو ایریا ہے، وہ ایک مخصوص گورنمنٹ کے ساتھ زیادہ رہتا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں آؤٹ ریچ کرنے کی یہاں کے ڈفرینٹ اداروں کے ساتھ، ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے ساتھ. لیکن میرا خیال ہے اس کے مقابلے میں جو ایک عام پاکستانی یہاں پر ڈفرینٹ سٹیز میں رہ رہا ہے، اپنی مختلف جو بھی اس کی کیپیسٹیز ہیں کسی بھی شعبے میں ہے، تو وہ روزانہ کی بیسس پہ ایک عام آدمی کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو اور وہ زیادہ ایک امیج بلڈنگ جو ہوتی ہے اپنے کنٹری کی، وہ ہم سے زیادہ بہتر طریقے پہ شاید کر رہا ہوتا ہے، انکانشیسلی، غیر شعوری طور پہ، لیکن وہ کر رہا ہوتا ہے. تو میرا خیال وہ زیادہ امپورٹنٹ جو ہے ان کا رول ہے اس کے واسطے. جہاں تک فیسلٹیز کا یہاں پر ایمبیسی میں اس کا تعلق ہے، تو ہم 2-3 جو موٹی موٹی چیزیں جو یہاں پر ہم پرووائڈ کر رہے ہیں سروسز. ایک تو پاسپورٹ ہے. یہاں ایمبیسی آف پاکستان وارسا میں مشین ریڈیبل پاسپورٹ کی فیسلٹی موجود ہے. اور اس کے علاوہ نادرا تو آج کل جو ہے وہ آن لائن ہو گیا ہے، تو وہ اس کی سچ یہاں پر اس طرح کی وہ نہیں ہے. اچھا، پاسپورٹ سے مراد یہ ہے کہ جو پاکستانی یہاں رہتے ہیں، جو پاکستانی یہاں رہتے ہیں ہو جاتے ہیں تو رینیول کے لیے ہماری ایمبیسی میں آئیں گے، ہم وہ سہولتوں جی بالکل. پاسپورٹ رینیول ہے، یا ایون اگر فیملیز یہاں رہ رہی ہیں، ان کا یہاں بچہ پیدا ہوا ہے، تو ان کا بھی پاسپورٹ جو ہے وہ نیو پاسپورٹ ایشو کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کا پاسپورٹ گم ہو گیا ہے یا ایکسپائر ہو گیا ہے، اور اس کو بہت ارجنٹ ایمرجنسی میں پاکستان جانا پڑ رہا ہے، تو وہ ایمرجنسی ٹریول ڈاکومنٹ بھی ہم ایشو کر دیتے ہیں. کچھ اور سچویشن میں بھی وہ ڈاکومنٹ ایشو ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ ایٹ ٹائمز جو اگر کوئی غیر قانونی یہاں ہو جاتا ہے پاکستانی، اس کو یہاں کی اتھارٹیز رپورٹ کرتی ہیں، تو اس کا ایمرجنسی ٹریول ڈاکومنٹ بھی ہمارے یہاں سے بنتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پر اگر اللہ نہ کرے، یہاں ویسے اس طرح کی سچویشن نہیں ہے، لیکن اگر کوئی پرزنرز ہوں، تو قیدی جو ہیں اگر یہاں جیلوں میں، تو ان کو کونسلر ایکسیس، ان سے جا کے مسائل سننا، ان کو قانونی مدد دینا، تو یہ بھی ہمارے فرائض میں شامل ہوتا ہے. اچھا، اب دوسرا جو اہم مسئلہ کہوں یا دوسرا اہم کام کہوں، جو پاکستانی خاص طور پر یورپ یا بالخصوص پولینڈ میں آنا چاہتے ہیں، اس میں 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک تو طالب علم آنا چاہتے ہیں، دوسرا اسکل ورکر ہیں یا اور بھی جو ملازمت کے سلسلے میں یا کاروبار کے سلسلے میں آنا چاہیں.
तो पहले तो मुझे ज़रा तलबा के लिए बताइए, तलबा के लिए हम क्या-क्या सहूलतें फ़राहम करते हैं? या तलबा को किस अंदाज़ में तैयारी करनी चाहिए पाकिस्तानी तलबा को यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में आने के लिए? जो तलबा के लिए ये होता है कि बहुत सारे मुल्कों के साथ हमारे डिफरेंट मैकेनिज्म या अरेंजमेंट्स होते हैं। कुछ कंट्रीज़ के साथ तो स्कॉलरशिप्स होती हैं, जी, डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ भी देती हैं और जो वहाँ उनकी एम्बेसीज़ हैं उनके थ्रू भी वो हो रहा होता है। पोलैंड के साथ अनफॉर्चुनेटली इस तरह की सच कोई अरेंजमेंट उनकी गवर्नमेंट के साथ तो नहीं है, लेकिन इनकी प्राइवेट यानी कि इनकी जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं अपने तौर पे स्कॉलरशिप्स भी देती हैं और वैसे भी हमारे स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पर एनरोल हो रहे हैं और खुशाइन बात यह है कि वो नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, जी, क्योंकि करंटली पोलैंड में और बाल्टिक्स जो कि हम यहाँ से देख रहे हैं एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, इन चारों कंट्रीज़ को मिला के टोटल कोई 1000 से ऊपर हमारे स्टूडेंट्स अभी करंटली आ गए हैं। पोलैंड में 400 से ऊपर का नंबर है। ये नंबर और भी इंक्रीज़ हो सकता है। इसमें कुछ मुश्किलात वीज़ाज़ की हैं और उसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं कि पोलिश गवर्नमेंट के साथ मिलके जो वीज़ा प्रोसीजर्स हैं, उन मामलात को थोड़ा देख लिया जाए। यहाँ पर बहुत अच्छे इदारे हैं पोलैंड में, जो कि अंग्रेज़ी ज़बान में भी तालीम दे रहे हैं, तो बहुत सारे मौक़े हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन मेरा पैगाम आपकी तवज्जुह ये होगा हमारे जो भी तलबा हैं कि उनको चाहिए कि वो जो गवर्नमेंट पोलिश गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज़ जो उनकी बेहतर यूनिवर्सिटीज़ हैं और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, जी, उनको चुनें। जिस तरह वारसा यूनिवर्सिटी है, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, रिकॉग्नाइज़्ड है, क्राकोव यूनिवर्सिटी है या और भी जो इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं। वो मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि क्योंकि जब वो किसी नई और इतनी एस्टेब्लिश्ड ना हो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एडमिशन ले लेते हैं, तो वो वीज़ा ऑफ़िसर जो वहाँ पर बैठा है शायद उसके ज़हन में जी, कुछ सवालात आ सवाल जाते आता हैं, है, सही। स्क्रूटनी ज़्यादा हो जाती है, प्रोसेस थोड़ा-सा स्लो हो जाता है और हमारे पास इस तरह के भी अनफॉर्चुनेटली कुछ केसेज़ आए हैं कि जिसमें यानी कि यहाँ पर एकेडमिक ईयर शुरू हो गया और उनके वीज़ा अभी तक प्रोसेस में चल जी, रहे होते हैं। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि बेहतर जो यूनिवर्सिटी है, टॉप यूनिवर्सिटीज़ जो पोलैंड की हैं, उनको टारगेट करें और किसी टेक्निकल साइड पे जाएँ, किसी टेक्निकल जो भी शोबा है, इंजीनियरिंग का है, मेडिसिन का है, जो जो भी इस जी, तरह के क्योंकि जब इस तरह का कोई अगर शोबा चुन लेते हैं जिससे ये ज़हन में आता है कि ये सिर्फ़ यहाँ आना चाह रहे हैं, जी, जी। तो वो भी शक-व-शुबात पैदा करता है। तो ये एक मेजर मेरा ख़्याल है चीज़ है जो हमारे तलबा को फ़ोकस करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। दूसरी जो मैंने गुज़ारिश आपकी खिदमत में की थी कि जो लेबर है हमारी, मुख्तलिफ स्किल्ड वर्कर्स हैं, वो यहाँ काम करने के लिए आना चाहें, तो किस-किस शोबे की यहाँ डिमांड ज़्यादा है और उन्हें कैसे एंटर होना चाहिए? क्या-क्या करना चाहिए उसके लिए? तैयारी का क्या तरीका हो? असल में यहाँ पर अगेन वही चीज़ आ जाती है कि पोलैंड क्योंकि तारीख़ी तौर पर अ, यहाँ पर ये ट्रेडिशन नहीं रहा बाहर के मुल्कों से वर्कर बुलाने का। जी, ये एक नया फिनोमेना है, नया ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो इनके अपने जो रूल्स रेगुलेशन है वो भी अभी अभी इवोल्यूशन में है, इर्तिका के मुख्तलिफ मराहिल में है। जिस तरह हमारे पाकिस्तान के मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ के साथ, अरब मुल्कों के साथ मुआहदे हुए हुए हैं, बाहमी बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं, जिसके तहत हम उनको वर्कर भेजते हैं। तो पोलैंड के साथ अनफॉर्चुनेटली इस तरह नहीं है। इनकी प्राइवेट कंपनीज़ जो हैं, जी, वो डिटरमाइन करती हैं और अप्रूवल लेती हैं यहाँ के लोकल अथॉरिटीज़ से बाहर से रिक्रूटमेंट करने की, जी, डिफरेंट जो भी फ़ील्ड्स हैं। और उसके बाद फिर जो हमारे हाँ, रिक्रूटर हैं, कंपनीज़ हैं, जो लाइसेंस्ड कंपनीज़ हैं, फिर उनके साथ मुआहदा करती हैं और वो वहाँ से फिर रिक्रूटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं, 2-3 शोबे हैं जिनमें इन पर्टिकुलर यहाँ पर ज़्यादा डिमांड है। एक हेवी व्हीकल ड्राइवर्स हैं जी, और उसके अलावा जिस तरह मेडिकल का शोबा है, कंस्ट्रक्शन का है, इंजीनियरिंग के कुछ हैं।
اس میں لیکن جو چیز جس سے خبردار ہونا چاہیے ہمارے لوگوں کو، وہ یہ کہ وہ کوشش یہ کریں کہ کسی پرائیویٹ انڈیویجول کے تھرو ورک پرمٹ لے کے آنے کی کوشش نہ کریں، جی کیونکہ ورک پرمٹ بذات خود ویزا کی گارنٹی نہیں ہے، جو کہ ہمارے ہاں کافی لوگوں کو یہ غلط فہمی دی جاتی ہے، یا اس بیسس پہ وہ ایکسپلائٹ ہو جاتے ہیں کہ ورک پرمٹ کے بیسس پہ جو ہمیں کچھ کہانیاں سننے کو ملی ہیں کہ ہمارے ورکرز کو انہوں ورک پرمٹ پیش کیا گیا کہ آپ کا تو ورک پرمٹ ایشو ہو گیا تو آپ کا ویزا لگ جائے گا، تو انہوں نے اپنے جو بھی ان کے پاس چھوٹی موٹی کوئی دکان تھی، زمین تھی، وہ بیچ کی ساسرے پہ کہ ہمارا ویزا لگ جائے گا، آ جائیں گے، لیکن ورک پرمٹ ویزا کی گارنٹی نہیں ہوتا۔ صحیح صحیح تو ورک پرمٹ کے بعد بھی پورا ویزا کا پروسیجر ہوتا ہے، ویزا آفیسر جو بھی وہاں پر بیٹھا ہوگا اس نے وہ دیکھنا ہے کہ وہ کمپنی کون سی ہے، وہ ریلائبل ہے بھی یا نہیں، اس کو یہ بندہ چاہیے بھی یا نہیں چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اس بندے کی اسکل کیا ہے، کہ اس جاب کے لیے فٹ بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو اب اس میں ہم نے آلریڈی ہماری گورنمنٹ جو ہے، جو ہمارے ادارے ہیں آلریڈی کام کر رہے ہیں کہ ایک سسٹم بنایا جائے کہ یورپ میں، نہ صرف پولینڈ، اوورآل پورے یورپ میں جو بھی ورکرز کی ریکوائرمنٹ ہے ڈفرینٹ مختلف شعبوں میں، ان کی جو اسکل لیول ریکوائرڈ ہے جو یہاں پر یورپ کے اسٹینڈرڈز ہیں، وہ ہمارے یہاں بھی اسی طرح کے اسٹینڈرڈ جو ہیں انشور کیے جائیں، اور ہمارے جو ادارے ہیں جس طرح بیورو ہے امیگریشن اوورسیز امپلائمنٹ کا ہے، یا اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن ہے، یہ سارے ایک میکانزم بنا رہے ہیں کہ جس میں جس کا مقصد یہ ہے کہ جو اسکل لیول ریکوائرڈ ہے یورپ میں وہ انشور کی جائے۔ اور دوسری جو یہاں پر زیادہ شکایت یورپ میں ایک اس طرح کی بھی ہے کہ کچھ لوگ جو ہمارے ورکرز ہیں وہ ایک ملک میں آ جاتے ہیں، مثلاً کہ ایسٹرن یورپ میں آ گئے، اور بعد میں وہ وہاں نوکری کرنے کے بجائے آگے کی طرف موو کر جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے چھوٹے موٹے مسائل کو حل کرنے کے لیے بھی میکینزم بنائے جا رہے ہیں کہ کوئی شورٹی بانڈ ہو، کوئی اس طرح کی چیز ہو کہ جو ورکر جس کنٹری میں جائے گا، جس کمپنی کے لیے جائے گا، تو وہ اس کمپنی کے ساتھ جو ہے اپنا کانٹریکٹ پورا کرے۔ صحیح۔ جیسے صاحب ایک اور ضمنی سا سوال ہماری پاکستانی عوام کے لیے، ایک عمومی تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ ایمبیسیز میں جو بھی عملہ تعینات ہوتا ہے، پھر وہ جو ہے اپنے سائلین یا جو آنے والے ہیں ان پر کچھ زیادہ توجہ نہیں دیتے، انہیں اگنور کیا جاتا ہے، انہیں بے جا لائنوں میں لگایا جاتا ہے، یا ذرا ذرا سی بات پر انہیں فارمیلٹیز کو پورا کرنے کے لیے اسے بھیج دیا جاتا ہے، جو کہ دفتر میں فیسلٹیز پرووائڈ کر دی جائے تو آسانی سے اس کا کام ہو سکتا ہے، لیکن فرض کریں کوئی دور سے آیا ہے، ذرا سی کوئی اس نے معمولی سا اعتراض لگ گیا، اب آپ سے اس سے غرض نہیں وہ اعتراض دور کر کے لائے، لیکن آپ چاہیں تو یہاں جیسے ابھی میں ڈاکٹر کامران مجھ سے بتا رہے تھے کہ پہلے ہمارے یہاں فیسلٹی ایک نہیں تھی کہ ذرا سی کچھ فوٹو اسٹیٹ کرنی ہو جاتی تو باہر کہیں چکر لگاتا تھا، گاڑی پکڑتا، ٹیکسی لیتا، خرچ کرتا، پھر ہماری ایمبیسی نے یہ کیا کہ ایک اپنا فوٹو کاپی یہی انہیں پرووائڈ کر دیا کہ باہر جانے۔ تو ذرا یہ بتائیے کہ یہ عمومی رویہ ہمارا کیسا ہے یا کیسا ہونا چاہیے، اور پھر کیا ٹائمنگز ہیں لوگ آپ سے یہاں رابطہ کریں اپنے ایمبیسی یا اپنے مسائل کے حل کے لیے؟ ویسے دیکھیں میرا خیال ہے کہ ہر جگہ بہتری کی گنجائش تو ہوتی ہے، جی پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کے مسائل کم سے کم ہوں، جی اور ہمارے یہاں مثلاً یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ لوگ بہت دور دراز کے شہروں سے آتے ہیں، جی اور ہماری ویسے کونسلر ٹائمنگ جو ہے 10 سے 1 ہوتی ہے، صحیح لیکن ہم اگر کوئی کراکوف سے آ رہا ہے، گدانسک سے آ رہا ہے، تو ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ٹائم بار ان پہ اپلائی نہ کریں، نہ کریں، اچھا اس لیے کہ انہوں نے یہاں ادھر سے نکلتے ادھر پہنچتے پہنچتے ان کے 12-1 بج جانے ہیں، جی اور پھر شام کی ان کی واپسی بھی کرنی ہے، تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر دیں، یہ ٹائم بار ہم ان پہ نہیں لگاتے۔ صحیح صحیح اور اسی طرح کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ یہاں پر آ گیا، اس کی چھوٹی موٹی مثلاً پاسپورٹ اس نے بنوانا ہے، جی اور اس کا کوئی ایک آدھ مائنر سا کوئی ڈاکیومنٹ کوئی جو ہے وہ چیز میں فارمیلٹی پوری نہیں ہے، تو ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کا بایو میٹرک کر دیتے ہیں، صحیح اور اس کا پروسیس جو ہے وہ اس کو صرف ٹائملی وتھ ہولڈ کر لیتے ہیں کہ وہ آپ وہ جب پوری کر دے تو ہم اس کو پھر پروسیس کر دیتے ہیں، لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کراکو گدانس کہیں سے آیا ہے تو اس کو دوبارہ اس پروسیس کے لیے نہ آنا نہ پڑے، نہ تو اس طرح ہم کوشش کرتے ہیں کہ جہاں
ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے. ایک اور بات بھی جی جی ضرور. جو پہنچانا چاہ رہا تھا کہ ہماری ویب سائٹ پر ہم نے واٹس اپ نمبر دیا ہوا ہے جی کہ اسپیشلی کسی بھی ایمرجنسی کے لیے کہ ایٹ ٹائمس کے آفس آورز بند ہیں یا کوئی اس طرح کی کوئی جو ویسے تو ہماری انفارمیشن معلومات دی ہوئی ہوتی ہے سپیز وغیرہ کی ویب سائٹ پر، لیکن کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جو اس سے کلیئر نہیں ہے، وضاحت اس کی ایڈیشنل چاہیے، تو وہ اس واٹس اپ نمبر پہ میسج کر کے بھی کر سکتے ہیں. اور ہمارے جو ہیں کچھ مخصوص دن ہیں جن میں ہم ٹیلی فون آورز ہوتا ہے کہ اس میں ٹیلی فون انکوائری پہ بھی وہ معاملات پوچھے جا سکتے ہیں. اور تیسری چیز یہ کہ جو اٹیسٹیشن ایک میجر ایک اور کام ہے لیگلائزیشن آف ڈاکومنٹس کا، جو کہ اگر پاکستان سے ہوئے ہوئے ہیں تو ہم اس کو انڈورس کرتے ہیں، اور ایک یہاں سے ایشو ہوا ہے تو ان کی فارن آفس اٹیسٹ کرتی ہے، ہم اس کو پھر انڈورس کرتے ہیں پاکستان میں پیش کرنے کے لیے. تو اس سروس کو بھی ہم نے اب وہ کوریئر کے اس پہ کر دیا کہ کوریئر کے تھرو ڈاکومنٹ ہم ریسیو کر دیتے ہیں. اسپیشلی ہمارے جو پاکستانی بالٹکس میں رہ رہے ہیں، اسٹونیا، لتھوانیا، لیٹویا میں، وہ بہت زیادہ اس کو یوز کر رہے ہیں. ان کے لیے ایک یہ سہولت بھی آئی ہے کہ وہ ڈاکومنٹ کوریئر کے ذریعے بھیج دیتے ہیں، اور اس میں وہ ریٹرن انویلپ ہوتا ہے، اور ہم اس کے ڈاکومنٹ یہاں سے اسکروٹنی کر کے ٹیسٹ کر کے ان کو واپس بھیج دیں تاکہ ان کو ذاتی طور پر یہاں آنے کی زحمت نہ اٹھانی پڑے. جی جی بہت بہت اچھا. اچھا یہ تو میں اپنی گفتگو کے اختتام کی طرف جا رہا ہوں. اس سے پہلے کوئی بات جو ان سے پوچھنے میں رہ گئی ہو اور آپ چاہتے ہوں کہ ہماری پبلک کے انفارمیشن میں ہو، تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہے تو آپ کیجیے. اس میں اگین میں نے پہلے بھی شاید آپ سے گفتگو میں یہ ذکر ہوا تھا کہ پولینڈ میں اور یورپ میں ان پرٹیکولر جی زیادہ سے زیادہ، کیونکہ اس وقت جو امیگریشن والا ایشو ہے یہ بہت زیادہ فوکس میں آیا ہوا ہے. جی ایلیگل امیگرینٹس کے لیے یہاں گنجائش نہیں ہے، اور ایون کہ کوئی ایلیگل امیگرینٹس آ بھی جائے تو ان کی جب بھی ان کی نظر میں آئے گا وہ ڈپورٹ کر دیا جائے گا. یورپ کے ساتھ ہمارا ری ایڈمیشن ایگریمنٹ ہے، اور جس کے تحت جب یہ کسی بھی پاکستانی کو ڈیٹین کرتے ہیں تو اس کا نیشنل ویریفیکیشن کا پروسیس آٹومیٹک سٹارٹ ہو جاتا ہے. اور اس کے ایون اگر وہ کوئی ڈاکومنٹ نہ بھی دیں تو ان کی ایون بایو میٹرک سے بھی اس کا نیشنل ویریفیکیشن اسٹیٹس اگر وہ ہو جاتا ہے ویریفائی، تو اس کو ڈپورٹ ہونا پڑتا ہے. تو بہتر طریقہ یہی ہے، اور یہی ایک واحد طریقہ ہے کہ وہ لیگل مائگریشن کے جو چینل ہیں جس میں اسٹوڈنٹ ہو کے وہ آئیں، کسی ریلائبل جو کمپنی ہے اس کے ساتھ ورک پرمٹ، ورک ویزا پہ آئیں، تو یہ لیگل راستے اختیار کریں. یہاں بہت اپرچونیٹیز ہیں، اور یہی ایک موقع ہے، اپرچونیٹیز ہیں جس کو ہمیں اویل کرنا چاہیے یہاں پر، کیونکہ ڈیموگرافک ٹرینڈس یورپ کے اوورال اس طرح کے ہیں، ان کو ورکرز کی ضرورت ہے، تو ہمیں اس مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اچھا تو ورک پرمٹ کے لیے آپ نے فرمایا کہ کوئی جاب اپرچونیٹیز وہ پاکستان میں رہتے ہوئے ایکسپلور کرے، مختلف کمپنیز میں، مختلف ملکوں میں اپلائی کرے. نہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر مطلب ایک تو بالکل سیدھا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ اوورسیز جو ہماری منسٹری آف اوورسیز کا اس کے انڈر ہے بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ، اس کی ویب سائٹ پہ جو ہے وہ جابس دی ہوتی ہیں. اسی میں جا کر کسی بھی آپ کنٹری کا وہ سرچ کریں گے تو اس میں آٹومیٹکلی جو اس کنٹری سے ریلیٹڈ جاب جو ہوتی ہیں وہ دی ہوتی ہیں کہ کون سی جاب ہے، اس کے ٹرمز کنڈیشنز کیا ہیں. مثلا پولینڈ کے کیس میں ابھی بھی میرا خیال ہے کہ جو ہم نے کچھ دن پہلے دیکھا تھا تو اس میں ہیوی وہیکل ڈرائیورز اور کچھ لاجسٹکس سائٹ کے کچھ کنسٹرکشن ورکر کی ضرورت ہے، جو کہ ایڈورٹائزمنٹ ابھی بھی موجود ہے بیورو کی ویب سائٹ پر. تو بیورو کی ویب سائٹ میرا خیال ہے یہ پہلا اسٹیپ ہے کہ جس میں آلریڈی جو ہے وہ جابس جو کہ پاکستان کی لائسنس ریکروٹر نے ریکروٹ کرنے ہیں اور بیورو نے اپروو کی ہوئی ہیں، اور پولینڈ کے لیے یا بالٹکس اسٹیٹ کے لیے، تو وہ اس ویب سائٹ پہ موجود ہوتی ہیں. بہت شکریہ جعفر صاحب. تو سامعین اور ناظرین، میرا خیال ہے کہ یہ گفتگو آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی. جیسا کہ جعفر صاحب نے فرمایا، لیگل ویز، قانونی راستے
تلاش کیجیے اور صرف انہیں ہی استعمال کرتے ہوئے آپ باہر جاننے کی کوشش کیجیے اور ضرور کیجیے. باقی جو کچھ بھی ہے سہولتیں ہیں وہ متعلقہ ادارے آپ کو مہیا کرنے کے لیے موجود ہیں. تو اس کے ساتھ ہی سرفراز خان وارسا پولینڈ کے پاکستانی سفارت خانے سے اجازت لینے سے پہلے میں جعفر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. محمد جعفر صاحب بہت شکریہ اور پھر آپ کا کہ آپ نے بہت خوبصورت گفتگو کی اور ہمارے ناظرین اور سامعین کے لیے بہت مفید معلومات فراہم کی. بہت شکریہ. بہت شکریہ سامعین محترم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.